سر اب یہ بتائیں کہ اف یو ور ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ واٹ وڈ یو ڈو؟ آپ کیا کریں گے؟ دیکھو اس میں ناٹ اے ایزی ایشو، کمپلیکس ایشو ہے. بٹ اگر ہم موٹی موٹی باتیں کریں، اسٹیپ سے 5 فرسٹ 5 things that are needed, what would be those in your opinion? دیکھو سب سے پہلے تو کم از کم سب اسٹیک ہولڈرس کو بلا کے ان کے ساتھ ایک وہ کر کے اینڈ یو شوڈ بی سین کہ بھئی آپ اس کو یو آر کنسرنڈ اینڈ یو وانٹ ٹو ریزالو دس ایشو. ان کے ساتھ وہ کر کے ایک روڈ میپ بنانا ہے کہ بھئی کیا کیا ہم نے کرنے ہیں. اس میں جہاں جہاں بھی آپریشنز ہیں ہو رہے ہیں جو بھی ہے دیکھیے ابھی ٹرائبل ایریاز میں ایک چیز تو ہوئی ہے نا، وداؤٹ وی ڈونٹ ہیو اے پالیسی. جو وہاں پر ایک بیسک اسٹرکچر تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے، ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر بھی ختم ہو گیا ہے، جو ملکس کا وہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. دوسری طرف ان کی اپنے وہ بنی ہوئے ہیں وین دی آرمی وینٹ دیر تو انہوں نے بائی پاس کیا سب اس کو پولیٹیکل ایجنٹ کو، ملکس کو، اور ڈائریکٹلی انہوں نے بات چیت شروع کر دی ہے ان کے ساتھ جو ملیٹنٹس تھے، جس کی وجہ سے وہ بائی پاس ہوئے. اور انہوں نے بھی پھر دیکھا انہوں نے بھی ٹارگٹ کرنا شروع کیا ان لوگوں کو، ملکس کو اور پولیٹیکل ایجنٹ کی کوئی اتھارٹی نہیں. تو یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹرکچر دیر تاکہ وہ، اور اس کے لیے میرا خیال ہے نہ یہ صدر نہ اس سے پہلے مشرف اپنے دور وقت میں ٹرائبل ایریا گئے. لیٹ اس ایٹ لیسٹ کوئی نہیں گیا. زیادہ سے زیادہ کیا کیا یہ تو ابھی گئے بھی نہیں، پشاور بھی نہیں گئے کہ ایک جرگے کو ایڈریس کر دیں. وہ اس نے 2-4 جرگے پشاور گورنر ہاؤس میں ایڈریس کیے. go to the ground. دونوں آرمی والے بھی اور یہ بھی جائیں گے تاکہ لوگوں کے ساتھ وہ، اور ایٹ لیسٹ ہیو سم تھنگ، ایک کمیشن بنا لیں whether you call it peace commission or whatever، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ حکومت کے ساتھ ہیں ان کو تو تقویت دے نا. آپ لشکر بناتے ہیں، لشکر کو پھر اس کے بعد آپ سپورٹ نہیں دیتے ہیں، وہ بھی اس کے ہیڈز کو وہ مار دیتے ہیں. تو یو ہیو ٹو اس فریم آف مائنڈ میں آپ نے رہنا ہے کہ یہ کوئی کنونشنل وار نہیں ہے، اس میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کی ود ان فریم رہنا ہے کہ کس طریقے سے اس کو. تیسری بات جو آپریشن کے طرف آتا ہوں، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں تینوں، دے آر ورکنگ ان کمپارٹمنٹس، کوئی ان کی شیئرنگ نہیں ہے. امریکہ نے کیسے اس کو وہ کیا، ہوم لینڈ سیکورٹی بنائی جہاں پر ہر ایک ایجنسی کی وہ آتی ہے اور ایک لارجر اس پہ کینویس پہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر اپنے اپنے اس میں وہ کرتے ہیں دائرے میں، کوئی شیئرنگ نہیں ہے. اپنے قبیلے بنائے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو گیٹ اٹ. اس کے بعد دوسری بات جو ہے اس پہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انلیس اس میں یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں پرو ایکٹیو انٹیلیجنس آپ کو وہ نہیں ملے گی تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو، یو ہیو ٹو بی اے اسٹیپ اہیڈ آف دیٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر انویسٹیگیشن، دیکھیں مجھے بتائیں یہ اتنے کیسز ہو گئے ہیں اس حکومت میں بھی یا پہلے کسی بھی، کون سا کیس ریزالو ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اس کو آپ اگر صحیح انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، اس میں ان کے فیسیلیٹیٹرز وہ آپ کو جو فیسیلیٹیٹرز تو لوکل ہی ہوتے ہیں نا، ایک سوسائڈ بانگ ہوتا ہے لوکل، ان کو آپ اپریہینڈ نہیں کرتے ہیں تو دے آر یوزنگ دی سیم فیسیلیٹیٹرز اگین اینڈ اگین. یو ہیو ٹو ڈینائی دیم دیٹ گراؤنڈ. ویری گڈ پوائنٹ. ویری گڈ. ڈینائی دیم دیٹ گراؤنڈ. وہ کریں گے تو تب جا کے وہ ذرا تھوڑے سے ڈیفینسو پہ ہوں گے. دے ہیو ٹو دین اور لوگوں کو وہ نرچر کرنا ہوگا. دیٹس اے لانگ پروسیس. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کوشش اور پیریوڈیکل اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. You cannot stick to one strategy. ریویو کریں اور جو بھی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھائیں تو تب جا کے یو ول بی ایبل ٹو کنٹین اٹ. پھر کنسرٹیڈ ایفرٹس، اور اس کے بعد جو ایریاز آپ وہ کلیئر کرتے ہیں تو وہاں پر وہ بیک اپ اور وائڈ نہیں ہونا چاہیے. باجوڑ میں 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ آرمی نے اس کو کلیئر کیا. وائڈ یہ تھا کہ وہاں پر کوئی وہ اس وقت کے گورنر کہتے ہیں جی، میں نے کہا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، کہتا ہے جی میں نے وہ بھجوائے ہیں ادھر فیڈرل گورنمنٹ کو ابھی تک پیسے ریلیز نہیں ہوئے. جسٹ امیجن یہ طریقہ ہے. پھر آن دی ہیومینیٹیرین سائڈ جو لوگ اس کے زد میں آئے ہیں، جو کولیٹرل ڈیمیج، ان کے لیے ایک فنڈ کریٹ کریں.
تاکہ ایک ریوالونگ فنڈ ہو, وہ ان کو کچھ نہ کچھ ریکنسٹرکشن, ریہیبلیٹیشن, وہ تو اپنی جگہ مگر ان لوگوں کی بھی ایک دفعہ آپ نے 5 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے اینڈ دے آر لیفٹ آن دیئر اون, تو کچھ لوگوں میں ہوپ بلڈ کریں. ریہیبلیٹیشن اسکول آج ایک ڈسٹروائے ہوتا ہے تو آپ دوسرے دن اس کے اوپر کام شروع کر دیں, ایک ریوالونگ فنڈ اس کے لیے ہو. اور یہ چیزیں ہیں جس ول ٹیک دیم فارورڈ. اور یہ سارے انڈیجنس ہوم گرون سولوشنز ہیں, اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, مطلب تو اگر ہم اس کو ایک نٹشل میں ڈالیں تو ایشو بھی ہمارا ہے اور سولوشن بھی ہمارے پاس ہی ہے, لیکن ہم جو ہیں وہ ہر کسی کو بلیم کر رہے ہیں, کنسپیریسیز یہ ہو رہی ہیں ہمارے خلاف ہی ہو رہا ہے, whereas as you have very successfully pointed out that solution in a way is very simple. یہ جو آپ نے میجرز ہائی لائٹ کیے ہیں, اگر ان کو ہی ہم تھوڑا سا امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو there is hope. You'll feel a difference. You'll feel difference. تو آپ یہ کریں کہ بھئی اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ ہے ایک مسئلہ ہے تو let us take it in that, اور لوگ بھی سمجھتے ہوں گے کہ بھئی کہ ہے مسئلہ ہے, we have to counter it in that sense. تو صرف ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جی بلاکیٹس کر دیے, جس دن واقعہ ہوا اس کے بعد سخت میجر لینے شروع کر دیے. وہ تو جب یہ اٹس لائک ڈیفیوزنگ اے بام جو آلریڈی پھٹ چکا ہے, یہی ہے نا. شیرپال صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت انٹرسٹنگ باتیں کی, بہت اچھے ہمیں کچھ سولوشنس کی طرف بھی لائے, کیونکہ ابھی ہم لوگ سولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور the whole purpose of this program is not to get political personalities to fight amongst each other, but basically to come up with some kind of solution. جیسے آپ نے ابھی ہائی لائٹ کیا, اس لیے ہم 1-on-1 ہی کرتے ہیں. وہ جب 2 آ جاتے ہیں تو بیسکلی انویریبلی وہ ہو جاتا ہے کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو, تم غلط ہو میں صحیح ہوں. So we don't do that. Sir, thank you very much for being on the program. ناظرین, جیسا کہ آپ نے شیرپال صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے بہت کچھ مفید باتیں کی ہیں, جس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاسٹ پریزیڈنٹ اینڈ دا کرنٹ پریزیڈنٹ دونوں جو ہیں, جو افیکٹڈ ایریاز ہیں, انہوں نے وہاں پہ کبھی وزٹ نہیں کیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ چاہے وہ امریکہ کا صدر ہوں یا برطانیہ کا وزیر اعظم ہو یا جرمنی کی چانسلر ہوں, ان کے بہت کم جن ملکوں کے کم فوجی بھی ہیں, ان کے وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نے, چاہے وہ افغانستان ہو یا عراق ہو, سب نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے, اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے. ہمارے یہاں سے کوئی سچ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. ہمارے صدر پاسٹ اینڈ دا پریزیڈنٹ بوتھ, جیسے شیرپال صاحب نے کہا کہ وہ وہاں گئے تک نہیں ہیں. یہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا, اگر اس ایریا میں وہ جائیں, وہاں پہ لوگوں سے ملیں, کچھ بتائیں کہ ہم تمہارے لیے ہیں. دے نیڈ ٹو نو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں وہاں پہ. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ جو دوسری انہوں نے باتیں کی, اس میں ایک تو یہ کہ کنسنسس ایوالو کرنا ٹو گیٹ ٹو اے روڈ میپ, بہت مفید بات ہے کہ ایوری ون ہیز ٹو بیکم پارٹ آف اٹ, سب کو اسٹیک ہولڈر بنا لیں اس میں. نیکسٹ انہوں نے جو کہا کہ ہماری انویسٹیگیشنز جو ہیں, ساری ایجنسیز جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ سائلوز میں کام کر رہی ہیں, ان لوگوں کو اپنی ریسورسز شیئر کرنی پڑے گی تاکہ یہ ہو کہ ایک ایجنسی کے پاس انفارمیشن, دوسرا یہی کہتا رہا کہ ہمیں تو یہ انفارمیشن انہوں نے پاس آن نہیں کی. اور پاسٹ میں ایسا ہوا ہے کہ کچھ ایونٹس پہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے پاس کر دی, وہ آگے پھر فارورڈ نہیں ہوئی ایکسیٹرا, تو وہ بلیم گیم میں چلے جاتے ہیں. نیکسٹ یہ کہ جو ہمارے یہاں جیسے ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ ایونٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد سب گھیراؤ ہو جاتا ہے, ناکے رکھ جاتے ہیں. ڈیفیوزنگ اس بام کو جو آلریڈی پھٹ چکا ہو وہ سولوشن نہیں ہے. اور شیرپال صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ کی کہ جب کوئی بھی ٹیررسٹ آتا ہے اس کے لیے فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں. ان فیسیلیٹیٹرز کا نیٹ ورک جو ہے وہ نہیں بریک کیا گیا. اگر وہ ایسا کر دیا جائے تو اس میں اس سارے پروسیس میں ایک ریٹارڈیشن آئے گی. ناظرین, ہم سب کو بھی اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے, اور گورنمنٹ کے ساتھ اور سولوشنز ہم کیا ہیں, کیونکہ یہ ہم سب کا مسئلہ بن گیا ہے. آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے ہم اس پہ نظر رکھیں گے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.